اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، معراج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احوال دیکھے لوگوں کے اور جو مشاہدہ فرمایا، آج ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے ہمیں سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ محترم خواتین و حضرات، اس بات کو جو میں بیان کروں گا، دلائل نبوہ کے اندر امام بہقی نے روایت کیا، مفسر قرآن علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان تفسیر کے اندر بھی بیان فرمایا۔ اب ان دونوں روایات کا خلاصہ اور مفہوم مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مقدس جماعت نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معراج شریف کو بیان فرمائیے۔ آقا کریم علیہ السلام خود معراج شریف کو بیان کرتے ہیں۔ اس کا مفہوم اور خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں براق پہ سوار ہوا، وہ سواری تھی کہ جس کی نظر جو تھی، جس کا قدم جو تھا، اس کے منتہائے نظر پہ پڑتا تھا، یعنی براق کی نظر جس جگہ پہ پڑتی تھی اس جگہ کے اوپر اس کا قدم پڑتا تھا، یعنی اس کی برق رفتاری اور تیزی کا یہ عالم تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے پاس دو برتن لائے گئے، ایک برتن کے اندر شراب تھی، ایک برتن کے اندر دودھ تھا۔ میں نے دودھ کو نوش کیا اور شراب کو ترک کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ شراب کو پی لیتے تو آپ کی امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی، اور آپ نے دودھ کو نوش فرمایا، یہ فطرت میں سے ہے، آپ نے فطرت کو پا لیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم خواتین و حضرات، جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا، کیا آپ نے رستے میں کچھ دیکھا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دائیں جانب سے ایک شخص نے پکارا کہ میری طرف دیکھو اور میرے پاس رکو، لیکن میں نہ اس کی طرف دیکھا نہ اس کے پاس رکا۔ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ یہودی تھا، اگر آپ اس کے پاس کھڑے ہو جاتے، رک جاتے، تو آپ کی امت جو ہے وہ یہود ہو جاتی۔ پھر جبرائیل نے عرض کیا، آپ نے کیا دیکھا؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر راستے میں نے یہ دیکھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ بائیں جانب سے مجھے کسی پکارنے والے نے پکارا، لیکن نہ میں نے اس کی پکار کو سنا، نہ اس کی طرف میں متوجہ ہوا، نہ رکا۔ جبرائیل نے عرض کیا، یہ نصارہ تھا، میں سے تھا، عیسائی تھا، اگر آپ اس کی پکار کا جواب دیتے، اس کے پاس رک جاتے تو آپ کی امت نصارہ ہو جاتی، عیسائی ہو جاتی۔ محترم خواتین و حضرات، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جبرائیل کہ ایک خوبصورت خوبرو لڑکی جو ہے وہ اپنے بازوں کو پھیلائے ہوئے ہے اور مجھے کہہ رہی کہ میری طرف توجہ کرو، میرے پاس کھڑے ہو۔ میں نے اس کی طرف نہ توجہ کی اور نہ میں اس کے پاس رکا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر آپ اس کے پاس رک جاتے، یہ دنیا تھی، تو آپ کی امت جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو زیادہ ترجیح دیتی۔ پھر حضور علیہ السلام نے، شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روح البیان تفسیر کے اندر لکھا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، پھر آپ نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بوڑھی عورت سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ اس بوڑھی عورت کی طرح ہے کہ جس طرح جوان کے مقابلے کے اندر بڑھیا کی عمر جب وہ کم ہوتی ہے عمومی طور پہ، اسی طریقے سے دنیا کی جو عمر ہے، جو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی جو متاع ہے، وہ انتہائی قلیل ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، اور قرآن مجید کے اندر اس کو بیان کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، کیونکہ کھیل تماشا جو ہے
وہ عمومی طور پہ جو ہے وقتی طور پہ ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، اس لیے دنیا کی زندگی کو لہو و لعب اور کھیل تماشا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو ہمیں اس سے جو ہے اس طرح رہنا چاہیے کہ جس طرح کوئی مسافر جو ہے وہ چلتے ہوئے کسی جگہ پڑاؤ کرتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے جس کے اوپر نہایت عمدہ اور نفیس بنا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، اور ایک طرف برتنوں کے اندر بدبودار سڑا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دسترخوان سے نفیس اور عمدہ بنا ہوا گوشت چھوڑ کے بدبودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جائیں گے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ رزق حلال کو چھوڑ کے رزق حرام کی طرف لپکے گے، اتنی ان کی رزق حلال کی سیلریاں ہوں گی، لیکن باوجود اس کے وہ رزق حلال کو چھوڑ کے رزق حرام کی طرف جائیں گے۔ اور اس کو ایک جگہ تو باقاعدہ مینشن بھی کیا گیا، لیکن یہاں پہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی پاک اور پاکیزہ اور جائز بیویوں کو چھوڑ کے وہ زنا کی طرف، حرام کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ بھی اس کا ایک معنی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، الامان الحفیظ، اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج دیکھا کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ جو ہیں وہ کوٹھڑیوں کی مانند، محلات کی مانند، بڑے بڑے گھروں کی طرح ہے، کوٹھڑیوں کی طرح ہے، اور اس میں سے کوئی لوگ جو جن کے پیٹ کوٹھریوں کی طرح ہیں وہ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن پھر گر جاتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں، یہ سود کھاتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک بھی جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ سود کھانے والا، سود لینے والا، سود کی کتابت کرنے والا، سب کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور وعید فرمائی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ہونٹ جو ہیں وہ اونٹوں کی طرح، اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح جو ہے وہ بڑے بڑے ہیں، ان کے منہ جو ہیں وہ کھول کر ان کے اندر پتھر ڈالے جاتے ہیں، جہنم کے پتھر، اور پھر وہ پتھر ان کے نچلے دھڑ سے نکل جاتے ہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو ظلماً، ناحق، جبراً، زیادتی کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھا لیتے تھے۔ الامان الحفیظ، لہذا یتیموں کا مال ناحق اور ظلماً کھانے والے وہ بھی باز آ جائیں، اور یتیموں کی پراپرٹیوں کو جو ہے، اچھی پراپرٹیوں کو اپنے لیے رکھ لینا اور اپنے بچوں کے لیے رکھ لینا، اور ایسی پراپرٹی جن کی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے، وہ ایسی پراپرٹی جو ہے ان کا حق بھی نہیں تھا، وہ اٹھا کے انہیں دے دینا، اس قسم کے دیگر معاملات کرنا، یہ اسی کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ الامان الحفیظ۔